السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہوگا سیرت کے حوالے سے۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی جو محنت ہے اس پر ہم ڈسکشن کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ جل شانہ کی یاد میں وقت گزارا کرتے تھے۔ غار حرا مکہ سے 3 میل دور پہاڑوں کے ایک سلسلے میں موجود۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنا 5-6 دن کا راشن لے کر تشریف لے جاتے، پانی اور ستو، اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدمت، یہ اللہ کی تعریف میں اور اللہ کی عبادت میں وقت گزارا۔ خلوت نشینی اس وقت کی یاد یہ ہوا کرتی تھی کہ اس کائنات کا خالق مالک کون ہے، کس نے یہ کائنات بنائی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے میں دیکھتے تھے کہ لوگ بتوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور جو ہے اپنی نظر و نیاز جو ہے ان کے آگے پیش کرتے ہیں، اور لیکن آپ کا دل اس سے مطمئن نہیں ہوتا تھا کہ جب ایک چیز جو ہے آدمی نے خود اپنے ہاتھ سے کریٹ کی ہے، بنائی ہے، اس کو اپنا معبود، اس کا معبود کیسے ہو سکتا ہے، اس سے کیسے جو ہے اس پہ چڑھاوے چڑھاتا ہے، کیسے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس بت پرست معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اکتا گئے تھے، اس سے پریشان ہو گئے تھے کہ نہیں یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ تو کائنات کا خالق کون ہے، کس نے یہ زمین بنائی، کس نے یہ آسمان بنایا، اس سوچ وچار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رہا کرتے تھے اور اس کی یاد میں وقت گزارتے تھے۔ تو اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور وحی کے آنے کا ایک باقاعدہ انداز ہے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں آپ پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، تھوڑا سا دباتے ہیں، پھر دوبارہ تقاضا کرتے ہیں پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر تیسری دفعہ بھی اسی طرح۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو پھر یہ 5 آیات۔ اب حضور علیہ السلام کے زمانے کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، لیکن ان لوگوں کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ عقل سے پیدل لوگ تھے جو اپنی اس بات کی دلیل پیش نہ کر سکے اور لوگوں کو خواہ مخواہ غلط گائیڈ کرتے رہے کہ میں بھی خدا ہوں یا میں بھی نبی ہوں یا میں بھی۔ ہمارے ہاں برصغیر کے اندر ایک مصیبت یہ بھی پیش آئی کہ ایک طبقے نے، ایک آدمی نے جو انگریزوں کا زر خرید غلام تھا، بنا ہوا تھا، اور اس سے نبوت کا دعویٰ کروایا گیا۔ کبھی وہ بکتا تھا کہ میں یسوع مسیح ہوں، کبھی کہتا تھا میں آدم ہوں، کبھی کہتا تھا میں نبی ہوں، کبھی کہتا تھا میں مسلح ہوں، کبھی کچھ کہتا تھا، کبھی کچھ کہتا تھا۔ تو اللہ جزائے خیر دے ہماری پارلیمنٹ کو، جنہوں نے اس کے متبعین کو بلایا اور ان سے کہا اپنی یہ شہادتیں دیں اور یہ بات واضح کریں۔ اس سے وہ بھاگ گئے اور پھر ہماری پارلیمنٹ نے اس کو جو ہے وہ کافر قرار دیا اور ان کے ماننے والوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا۔ تو وہی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے۔ ہم یہ وحی کی تعریف میں یہ بات پڑھیں گے کہ وحی ہوتی کیا ہے۔ وحی اللہ کی طرف سے ایک دل کے اندر بات کا ڈال دینا، یہ فرشتے کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، یہ اللہ دل میں بات القاء بھی فرماتے ہیں، یہ سچے خوابوں کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، اور یہ جو ہے وحی اللہ سے براہ راست ملاقات کی بھی ایک شکل ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر یہ سوال بھی کیا گیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ پر وحی کیسے آتی تھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وہ علامات بتائیں کہ ایسے جو ہے وہ وحی اللہ کا ایک فرشتہ میرے سامنے آتا، اور سب سے زیادہ جس صحابی کی شباہت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں وہ حضرت داہیہ کلبی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شباہت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر تشریف لاتے تھے اور اللہ کا کلام آپ کو سناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو اپنی زبان مبارک سے دہراتے اور اپنی قریب کاتبین وحی کو متوجہ کرتے اور وہ لکھواتے تھے۔ تو یہ وحی اس انداز میں اترتی تھی، کبھی تھوڑی کبھی زیادہ، جیسے جیسے اللہ کی منشا ہوتی تھی وہ وحی اترتی رہی۔ تو پہلی وحی نازل ہوئی، تو اب اس وحی کے نزول پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوئی کہ آپ کی طبیعت میں ایک گھبراہٹ تھی، ایک انہونی بات ہو گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ میں حضرت
اپنے گھر تشریف لائے، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی، فرمایا زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل دے دو۔ اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت بحال ہوئی تو انہوں نے وہ سارا واقعہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا، تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی۔ بڑے زبردست یہ الفاظ ہیں کہ آپ کو ڈر کاہے کا، اللہ آپ کا نگہبان ہے، اللہ آپ کو غمگین نہیں ہونے دے گا، آپ رشتہ داروں سے ایسے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ امانت گزار ہیں، آپ نداروں کی دستگیری کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں معاونت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک تسلی تھی۔ اس کے بعد اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، جو کافی بڑی عمر کے تھے، اور جو ہے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری کیفیت ان سے ذکر کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو پہلے انبیاء کے پاس بھی آیا کرتا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے، اور اگر میں اس وقت زندہ رہا جب آپ کی قوم آپ کو بستی سے نکال دے گی تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ لیکن حضور علیہ السلام خود بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیسی انہوں نے پشین گوئی کی ہے، تو تعجب سے پوچھا کیا میری قوم مجھے بستی سے نکال دے گی؟ ہمارے ہاں اللہ کے ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ماجرا ہوا ہے کہ انہیں ہجرت پہ مجبور کیا گیا ہے۔ تو ورقہ بن نوفل آپ کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ انداز میں تبلیغ کا کام شروع کیا، اور 3 سال کا عرصہ جو ہے وہ خفیہ دعوت کا ہے۔ خفیہ دعوت اس کو کہتے ہیں کہ اپنے قریب والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے ملنے ملانے والوں کو اللہ کی عظمت کی دعوت دی جائے۔ 6 مہینے کے بعد جو دوسری وحی نازل ہوئی ہے وہ سورۃ مدثر کی آیات ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، اے کملی اوڑھنے والے اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اپنے رب کی بزرگی بیان کیجیے، پاکیزہ کپڑے پہنیے اور ناپاکی سے دور رہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہدایات کے مطابق دعوت حق دینا شروع کی۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عزیز زوجہ کو اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آزاد مردوں میں، یہ دونوں گھر کے لوگ ہیں، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گھر والی ہیں، آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول کر لی۔ چچا زاد بھائی حضرت علی آپ کے گھر میں ہیں، آپ کی زیر کفالت ہیں، آپ نے انہیں دعوت دی، تو انہوں نے اول تو کہا میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں۔ حضور اسلام نے فرمایا کہ نہیں علی، اپنے والد سے نہ پوچھیے گا، اگر دل میں یہ بات اتر جائے تو قبول کر لو۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت کو قبول کیا، لیکن یہ بات گھر سے باہر اس وقت نکلی جب آزاد مردوں میں سے آپ کے دوست اور رفیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، غلاموں میں زید بن حارثہ جو آپ کے گھر کے آدمی ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ پہلے 4 لوگ ہیں، عورتوں میں حضرت خدیجہ، مردوں میں ابو بکر، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، اور آپ کے بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان ہستیوں نے سب سے پہلے اللہ کے دین کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی قبول فرمایا۔ تو یہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز و اقارب کو گھر میں دعوت دیتے، انہیں کھانا کھلاتے، ان کے سامنے اللہ کی بڑائی اور عظمت کو بیان کرتے۔ تو یہ انداز چلا ہے۔ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو دعوت دی، وہ 5-6 آدمی مسلمان کر کے لائے، اللہ کے رسول یہ لوگ آپ کی ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ انہیں کلمہ پڑھائیے۔ انہوں نے دعوت کو قبول کیا۔ ایسے ہی قریش کو آپ نے گھر میں بلایا اور جو ہے ان سے مختلف انداز میں بات کی کہ دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں ان سے حق بات کہتا ہوں کہ تم اللہ کی بات کو مان لو، اللہ خالق اور مالک ہیں، پوری کائنات کے اوپر اس کا قبضہ ہے، اسی کا تصرف ہے، سارا کچھ اس کے امر سے چل رہا ہے، وہی تمہیں عدم سے وجود میں لایا ہے، اسی نے تمہیں ساری کی ساری صفات اور خوبیوں سے نوازا ہے، اسی کے امر سے یہ پوری کائناتی نقشہ چل رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی عظمت کی باتیں آپ نے اپنے خاندان کے سامنے کی۔ تو انہوں نے جو ہے کہنے لگے ہم 360 کو چھوڑ کر ایک کو معبود بنا لیں۔ تو یہ بات چلتی رہی قریب کے احباب میں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ دعوت دینے کا حکم ہوا، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین۔
کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے واضح بیان کیجیے، مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے۔ تو کوہ صفا کا واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے قریش کے مختلف جو قومیں تھیں، مختلف ذات کے لوگ تھے، بنو ہاشم، بنو سعد، بنو بکر، جتنے مختلف چھوٹے چھوٹے قبائل تھے، ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی طرف بلایا اور ان سے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک بہت بڑا لشکر جو ہے اس پہاڑی کے پیچھے سے تم پر حملہ آور ہونے کو ہے، میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ سب نے کہا بالکل کر لیں گے، اور بعضوں نے یہاں تک کہا کہ اللہ کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتے ہیں اور ہمیں وہ لشکر نظر نہیں آتا، لیکن آپ اس حد تک سچے ہیں کہ ہم آپ کی بات پر پھر بھی یقین کریں، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں یہ کہہ دو کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس پر جو ہے وہ سب سے سخت الفاظ ابو لہب کے تھے، بعض لوگ تو واپس چلے گئے سن کر، اور بعض جو ہیں وہ بڑے سخت انداز میں غصے ہوئے، جن میں ابو لہب آپ کے چچا دور کے رشتہ دار تھے، قریبی نہیں تھے، سگے چچا نہیں تھے، تو عبد العزیٰ ان کا نام ہے، لیکن رنگ کے اتنے سرخ چہرے کے مالک تھے کہ لوگوں نے ان کا نام رکھا ابو لہب، آگ کے شعلے کا باپ، خوبصورتی کی وجہ سے، لیکن اصل نام عبد العزیٰ ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ آپ ہلاک ہو جائیں، آپ نے ہمیں اس کے لیے بلایا تھا۔ تو اس پر سورۃ لہب اتری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو سب سے پہلے جو ہے انہوں نے اسلام کی مخالفت کا بیڑا اٹھایا۔ اب اسلام قبول کرنے والے لوگ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ تو جب وہ آپ سے خفا ہوا اور آپ کو ایک موقع پر بیت اللہ کے اندر مارنے کے لیے دوڑا، تو حارث بن ابی حالہ جو آپ کے رشتہ دار بھی تھے، آپ کو بچاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو قریش کی طرف سے مظالم کی ابتدا ہوئی جب حضور علیہ السلام نے اعلانیہ دعوت کا کام شروع کیا، اور آپس میں باہم مشورے کرتے، کبھی یہ کہتے کہ نہیں ہم مل جل کر اکٹھے چلتے ہیں آپ کے چچا ابو طالب کے پاس اور ان سے جا کر یہ بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں۔ تو یہ مختلف لوگ جو اپنے آپ کو سردار کہتے تھے، عتبہ ہے، ولید ہے، ابو جہل ہے، ابو سفیان ہے، تو یہ لوگ جو ہیں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں۔ تو مختلف موقعوں پہ آئے ہیں، ایک موقع پہ تو انہوں نے ابو طالب نے آپ کو بلایا بھی صحیح اور فرمایا کہ بیٹے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اس کو اٹھا نہ سکوں۔ تو حضور علیہ السلام نے وہ تاریخی الفاظ یہ کہے، اے چچا، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر آفتاب رکھ دیں، بائیں پر ماہتاب رکھ دیں اور مجھ سے مطالبہ کریں میں اسلام کو نہ پھیلاؤں، خدائے واحد کی قسم میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا جس پر اللہ نے مجھے معمور کیا ہے۔ اور ایک اور موقع پہ اسی طریقے سے آپ کی ثابت قدمی اسلام پہ کیا تھی، میں کہ میں اس وقت تک اسلام کی دعوت دیتا رہوں گا جب تک ہر کچے پکے مکان میں اور ہر سوتی اونی خیمے میں اسلام داخل نہ ہو جائے یا میری گردن تن سے جدا ہو جائے۔ ایک موقع پر عتبہ آیا، حضور اسلام سے آ کر کہنے لگا کہ محمد، آپ کی اس دعوت کی وجہ سے گھر گھر کے اندر تفریق پیدا ہوگی، باپ مسلمان ہو گیا ہے، بیٹے مسلمان نہیں ہیں، بیوی مسلمان ہو گئی ہے، شوہر مسلمان نہیں ہے، اور آپس میں یہ اختلاف بڑھ رہا ہے گھر گھر کے اندر۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اس بات کے بدلے میں مال چاہتے ہیں،
ہم مکہ کا سارا مال آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے۔ اگر آپ عورتوں کے خواہش مند ہیں، ہم آپ کے سامنے مکہ کی حسین سے حسین عورت کر دیتے ہیں، آپ جتنوں کو چاہیں اپنے عقد میں لے لیں۔ اگر آپ وڈیرا بننا چاہتے ہیں، بڑا بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا وڈیرا مان لیتے ہیں۔ اگر آپ جو ہیں وہ حکومت چاہتے ہیں تو ہم سب قبائل سے لڑ کر آپ کی حاکمیت قائم کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، میں کچھ بھی نہیں چاہتا، میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں سر بلند ہو جائے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جذبے کے ساتھ چلے۔ آج اللہ کرے یہ جذبہ ہمارے مسلمانوں میں بھی پیدا ہو کہ دنیا کے اندر اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کا یہ جذبہ تھا، وہی جذبہ ہر امتی کا ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں سر بلند ہو، لوگ اللہ کو خالق مالک مان لیں اور اللہ کے آگے جھکیں اور اللہ کے مطیع بن جائیں، اللہ کے اطاعت گزار بن جائیں اور اپنی زندگیوں کو حضور علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق سے مزین کر لیں۔ یہ جذبہ پیدا کرنا ہر مسلمان کے اندر یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو اسلام پہ حضور علیہ السلام کی ثابت قدمی تھی۔ ہر قسم کی مسائل، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، جیسے میں نے بھی سورۃ لہب کی آیات پڑھی، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ ابو لہب کی بیوی جمیل جو تھی وہ آپ کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، تکلیفیں دیا کرتی تھی، خامد برا بھلا کہتے، آپ کے پیچھے پیچھے لگے رہتے، ان کی بات نہ سنو، ان کی طرف توجہ نہ دو، یہ صحیح بات نہیں کر رہا، یہ تمہارے بتوں کو برا کہتا ہے، اس کی بات نہ سنو، اس کے قریب نہ جاؤ۔ اس انداز میں وہ یعنی ہر وقت جو ہے وہ پیچھے پڑا رہتا، اور جو ہے ان کی جو بیوی تھی جمیل وہ آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتی تھی، تکلیفیں دیتی تھی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جو معاشرے کے اندر دیگر لوگ تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری باتوں سے پالا ہو کر کبھی نہ کسی سے بدلہ لیا، نہ کسی کو برائی کا جواب برائی سے دیا، نہ کسی کو گالی کے جواب گالی سے دیا، بلکہ اپنے کام میں لگے رہے اور جو ہے ہر قسم کی تکالیف کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت کو کیے رکھا۔ جب بھی صادق لوگ جو ہے نا، سچے لوگ اپنی کسی بھی محنت میں لگتے ہیں، وہ دنیا میں چلنے والی سخت ہواؤں سے پریشان نہیں ہوتے، وہ موسموں کی تبدیلیوں سے متاثر نہیں ہوتے، وہ اپنے کام میں متوجہ رہتے ہیں۔ میری یہ لگن ہے، میرا یہ مقصد ہے، میں نے اس کو حاصل کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر یہ ثابت قدمی ہمیں نظر آتی ہے کہ اس انداز سے والہانہ طور پر اپنے کام میں لگے رہے، ہر قسم کی آندھییں چلیں مخالفت کی، ہر قسم کی تکلیفیں دی گئیں اور ہر قسم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت میں لگے رہے۔ اور پھر دعوت کے انداز میں حضور علیہ السلام کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ صرف آپ اکیلے نہیں لگے رہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت میں شریک کیا۔ جیسے ہی ابو بکر مسلمان ہوئے ہیں، اسلام پھیلانے میں ساتھ ہو گئے، بلال مسلمان ہوئے ہیں، اپنے ساتھ ملا لیا، عمر مسلمان ہوئے، اپنے ساتھ ملا لیا، مستورات میں جو بھی مسلمان ہوئیں حضور علیہ السلام کی محنت کے اندر شریک ہو گئے۔ تو یہ جذبہ ہر مسلمان کے اندر تھا۔ اللہ کرے یہ بات ہماری بھی سمجھ میں آ جائے کہ اسلام صرف نبیوں نے نہیں پھیلانا، حضور کے بعد انسانیت جو آ رہی ہے، مختلف لوگ جو دنیا میں آئیں گے، ان کو خیر کی بات پہنچانا اور ان کو شرور اور فتن سے دور رکھنا، یہ ہر کلمہ گو کے ذمہ ہے۔ جیسے صحابہ اس محنت کو لگے رہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے، امیہ بن خلف کے غلام تھے، تو وہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا، بھاری پتھر آپ کے اوپر رکھ دیتا، کبھی لوہے کی سلاخ سے داغتا، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ اس کے باوجود احد احد احد، ایک ہے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، آپ کی کمر سے جو خون اور چربی نکلی اس سے وہ آگ بجھتی تھی۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون ہیں اسلام کے اندر
جنہیں ابو جہل نے برچھا مارا آپ کی شرمگاہ میں، جس سے آپ شہید ہوئیں، اور صہیب رومی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، تو اتنی تکلیفیں دیں کہ تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ تو یہ اس طرح اگر ہم کبھی صحابہ کی مشکلات کو پڑھیں، اہل بیت کی مشکلات کو پڑھیں، کیسے وہ اسلام کے لیے انہوں نے کس حد تک مشقتیں برداشت کی، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ آج جس اسلام کے ایک چھوٹے چھوٹے عمل کو بھی اختیار کرتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہماری طبیعتوں میں ناگواری آتی ہے، اس اسلام کو سیکھنے میں، اس اسلام کو سینے سے لگانے میں ہمارے بڑوں نے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی۔ تو یہ اہم جو ہے وہ مظالم کو اگر ہم دیکھیں، اب ہمیں یہ بات بھی سوچنی پڑے گی کہ آخر قریش کو اسلام سے تکلیف کیا تھی، کیا وجہ تھی، وہ کیوں نہیں اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ آج ہماری جو طبیعتوں کے اندر دین کے اعتبار سے دوری ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام قبول کرنا اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو فالو کرنا، آج ہماری طبیعتوں میں ناگواری سی آتی ہے، ہمیں مشکل سی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہی کیفیت عام طور پر قریش مکہ کی تھی، وہ تھوڑے سے ذرا غیر مسلم ہونے کی وجہ سے سخت تھے، ہم مسلمان ہو کر بھی ہمارے لیے اعمال نبوت کو اختیار کرنا، ہمارے لیے اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ آج ہماری طبیعتوں پر بھی مشکل۔ تو وجہ کیا تھی؟ ایک بات صرف مشرکین میں نظر آتی ہے، وہ تھی بت پرستی کی مخالفت، کہ جو کام ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں ہم ان ریتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم نے اپنے بڑوں کو ان بتوں کے آگے جھکتے دیکھا ہے، ہم نے ان بتوں کے آگے چڑھاتے دیکھا ہے، ہم بھی یہی کام کریں گے۔ اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس بت پرستی کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تمہارے ہاتھ کے بنے ہوئے بت ہیں، تم نے خود ان کو اپنے ہاتھ سے گھڑا ہے، یہ تمہارے خدا کیوں کر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ مشرکین مکہ کو تکلیف دیتی تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے وڈیرے، ہماری ریتیں، اس پر جو ہے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک تو انہیں یہ بھی تکلیف تھی۔ تیسری یہ تھی کہ وہ اپنی رسومات کو، اپنے رواج کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یہ مصیبت ہمارے اندر بھی ہے کہ ہم بھی اپنی ریتوں کو، اپنی خاندانی ریتوں کو اس بنیاد پر نہیں چھوڑنا چاہتے کہ بھئی وہ ہمارے بڑوں کی ریتیں ہیں، جبکہ صحابہ کرام اسلام قبول کرتے تو قبول کرتے ہی اپنی زندگی کا ہر مقصد چینج کر لیتے کہ نہیں، اب میں نے وہ کرنا ہے جو میرے نبی علیہ السلام نے کیا ہے، میں نے وہی زندگی گزارنی ہے۔ جبکہ میں اکثر نوجوانوں کو دیکھتا ہوں اور خواتین کو، بچیوں کو دیکھتا ہوں کہ سروں پہ بال بھئی یہ کس انداز میں رکھے ہوئے ہیں، بس یہ ہمیں پسند ہے، بھئی یہ سنت ہے، یہ نبی کی طریقہ ہے، یہ سٹائل رکھنا، اس انداز کے کپڑے پہننا، اس انداز سے خوشیاں منانا، اس انداز سے زندگی گزارنا، کیا یہ نبی کا طریقہ ہے؟ خواتین جو ہیں بڑے بڑے ناخن رکھ لینا، بھئی یہ نبی کا طریقہ ہے، نبی نے اس کی اجازت دی ہے؟ نہیں، ہماری ریت ہے۔ بھئی تمہاری ریت زیادہ اہم ہے یا حضور کی زندگی زیادہ اہم ہے؟ حضور کی سنت زیادہ اہم ہے۔ تو مشرکین مکہ میں ایک مصیبت یہ تھی کہ ان کے اندر نسلی تفاخر تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا کہتے تھے کہ ہم فلاں خاندان کے ہیں، ہم فلاں قبیلے کے ہیں، ہم فلاں لوگ ہیں، ہم فلاں ہیں۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، کوئی بڑا نہیں ہے۔ قرآن نے واضح کیا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ تم میں سے جتنی ہم نے قومیں اور قبیلے بنائے یہ تعارف کے لیے بنائے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں عزت کس کی ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو اسلام کا انداز زندگی اور ان لوگوں کا انداز زندگی اور، تو یہ جو فرق تھا، اس بنیاد پہ ان کی طبیعتیں اسلام قبول کرنے کو نہیں چاہا کرتی تھیں کہ ہمارا جو وڈیرا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آج بھی ہمارے ہاں جس کے پاس جو ہے وہ مال آ جائے، جس کے پاس جو ہے وہ دنیاوی مال و متاع آ جائے، عہدہ آ جائے، وہ دوسرے انسانوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے وہ انسان ہی نہیں ہے، جبکہ اسلام تو مساوات کا قائل ہے۔
اسلام تو برابری کا کہا. وہ کسی نے کہا نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ایک ہی سب کا ایک ہی ہے، سب لوگ ایک ہیں. اور عام طور پر جتنے بھی جاہلی ادوار کے مذاہب ہیں ان سب کے پیچھے ایک خاص سوچ ہوا کرتی تھی کہ اس سے ہمیں مفادات وابستہ ہیں. یہ بتوں پہ جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، یہ قبروں پہ جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں، اس سے ہمیں مفاد ملتا ہے. ہم یہی چادریں، یہی چیزیں، یہی سونا، یہی چاندی ہم یہ بیچتے ہیں جس سے ہمارے خاندان پل رہے ہیں. تو عام طور پر مذہب کو بھی لوگوں نے مال کے بنانے کا اور پلنے اور بڑھنے کا ذریعہ بنایا. اس بنیاد پر وہ لوگ اپنے کاروبار کو بھی، مذہب کو بھی ایک کاروبار کی شکل میں چلایا کرتے تھے. جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک اللہ کے بنو، کسی کے ساتھ کوئی اور تعلق نہ ہو، صرف ایک اللہ کی عظمت و بڑائی وہ تمہارے دل کے اندر ہونی چاہیے. تو اسلام تو ان سب کی عزت کرتا ہے. اسلام سب کی باتوں کو جو ہے وہ چلاتا ہے، اور دیگر تمام مذاہب کو اسلام احترام دیتا ہے. جبکہ غیر مسلم قوموں کے اندر یہ ہے کہ بس جس مذہب کے ماننے والے ہم ہیں، کوئی اور اس مذہب کو قبول کرے تو وہ ہمارے برابر ہو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، ورنہ وہ ہمارے اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو ترجیح دیں، ہم اس کی بات کو قبول کریں. تو یہ حالات تھے جس کی بنیاد پر غیر مسلم اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تھے. تو بڑا واقعہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مکی زندگی کا، مظالم کی وجہ سے صحابہ نے پریشان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی کی کہ ایسا کرتے ہیں آپ لوگ حبشہ چلے جائیں. حبشہ حجاز کے مغرب میں واقع ہے، اور آج کل ہم اس کو ایتھوپیا کہتے ہیں. عربوں کے حبشہ سے پرانے تعلقات تھے، تجارت کے لیے یہ لوگ جایا کرتے تھے. وہاں کے حکمران کو نجاشی کہا جاتا تھا، لیکن جو اس وقت کا نجاشی تھا اس کا اصل نام اسعمہ تھا. بہت شریف النفس، نیک دل انسان تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 مرد اور 4 عورتیں ان حضرات کو ہجرت کے لیے آمادہ کیا، اور یہ حضرات ہجرت پہ گئے. تو اس ہجرت کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ یہ بھی اس ہجرت کے اندر تشریف لے گئے. اور خود حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد بلال، حضرت عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت کی. تو حبشہ والے انہوں نے مسلمانوں کا استقبال کیا. یہ لوگ ابھی وہاں پہنچے ہی تھے. مشرکین مکہ کو جب پتہ چلا کہ مسلمان جو ہیں ہم سے بچ کر حبشہ کی طرف چلے گئے، تو انہوں نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو تحائف دے کر حبشہ روانہ کیا تاکہ وہ ان مہاجر مسلمانوں کو مکہ لائیں. تو قریش کے وفد نے نجاشی کے دربار میں یہ درخواست کی کہ اے بادشاہ، ہمارے چند نادان لوگ انہوں نے ہمارا ملک چھوڑا اور حبشہ میں پناہ لے لی ہے. یہ عجیب و غریب اعمال کے حامل ہیں اور یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں. آپ ان کو، یہ ہماری نسل کے اور قوم کے لوگ ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کریں، ہم ان کی اصلاح کریں گے. اگر یہ لوگ یہیں رہیں گے تو یہ دوسروں کو بھی خراب کر سکتے ہیں. تو نجاشی جو ہے بڑا سمجھدار مردم شناس تھا. اس نے مہاجرین کو بلایا اور ان سے یہ سوال کیا. تو حضرت جعفر طیار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی ہیں. حضرت جعفر طیار، بعض بچے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں جعفر بن طیار، جعفر بن ابی طالب. جعفر کو حضرت طیار کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ موتا کے میدان میں جب ان کا ایک بازو کٹا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، پھر مشرکین میں غیر مسلموں نے آپ کا دوسرا بازو کٹا، تو حضور علیہ السلام جو ہیں مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ جعفر کا ایک بازو کٹ گیا، پھر جعفر کا دوسرا بازو کٹ گیا. اب انہوں نے جھنڈے کو دونوں بازوؤں کے ساتھ لے کر اپنے سینے سے چمٹا لیا اور پھر فرمایا کہ جعفر شہید ہو گیا. تو اس پر جو ہے
فرمایا کہ حضرت جعفر کو اللہ نے 2 بازوں کی جگہ 2 پر دیے ہیں جس کی وجہ سے وہ جنت میں اڑ رہے ہیں، تو اس پر ان کا نام رکھا گیا جعفر طیار۔ حقیقی نام جعفر ہی ہے، ابو طالب کے بیٹے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی۔ یہ جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں کیا بادشاہ، ہم جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مردار کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، چوری کرتے تھے، زمانے کی ہر قسم کی برائی ہمارے اندر موجود تھی اور کوئی اچھائی ہمارے اندر نہیں تھی۔ ہم ظلم کا ساتھ، ظالموں کا ساتھ دیتے، مظلوموں کو تکلیفیں پہنچاتے، انسانیت کا ہمارے اندر نام و نشان نہیں تھا، ہم رہزن تھے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے ہم پر رحم فرمایا اور ہمارے درمیان ایک نبی کو مبعوث کیا جس کے حسب نسب کو ہم جانتے ہیں، ان کی صداقت امانت کو ہم نے اچھی طرح واقف ہیں، اور انہوں نے ہمیں اللہ کی عظمت دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، بت پرستی سے ہمیں منع کیا، سچ بولنے پر آمادہ کیا، وعدہ پورا کرنے پر آمادہ کیا، ہمارے درمیان خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، ہمیں رحم دل بنایا، گناہوں سے برائیوں سے ہمیں دور کیا اور ہمیں نماز پڑھنے کا، صدقہ دینے کا۔ ان باتوں پر ہماری قوم جو ہے ہم سے بگڑی اور جو ہے ہمیں تکلیف پہنچانے لگ گئی، اور ہم ان کے ہاتھوں تکلیفوں سے مجبور ہو گئے اور آپ کے ملک میں پناہ لینے آئے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ کی سلطنت میں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ بات حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سن کر اس نے کہا، اچھا، نجاشی کہنے لگا، اچھا وہ قرآن مجھے سناؤ جو تمہارے نبی پہ نازل ہوا۔ تو انہوں نے حضرت سورۃ مریم کی چند آیات تلاوت فرمائی، جن کو سن کر بادشاہ کہنے لگا، بخدا یہ کلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کلام نازل ہوا یہ ایک ہی چراغ سے نکلے ہوئے ہیں۔ محمد تو رسول ہیں جن کی خبر یسوع مسیح نے دی تھی، اللہ کا شکر ہے مجھے اس رسول کا زمانہ ملا۔ تو انہوں نے اس کو جواب دے دیا۔ اب دوسری رات انہوں نے پھر تدبیر کی، عمر بن عاص کو ایک ترکیب سوجی، تو کہنے لگا کہ یہ آپ کے نبی کے بارے میں وہ بات نہیں کہتے جو آپ کہتے ہیں۔ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی روح ہیں اور ایک پاک دامن دوشیزہ کے ہاں جنم لیا تھا، کسی بشر نے ان کو چھوا نہیں۔ تو یہ بات کہتے ہیں۔ تو اس پر نجاشی کہنے لگا کہ جو کچھ انہوں نے کہا اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے ان کے درمیان تنکے کے برابر بھی فرق نہیں۔ اس پر جو ہے قریش مکہ کا سفیر ناکام واپس آیا۔ یہ واقعہ جو ہے وہ 590 کا ہے، 590 کا۔ دوسرا واقعہ 690 کا ہے۔ پہلی ہجرت میں 15 لوگ یعنی 11 مرد اور 4 عورتیں، اور دوسری ہجرت جو ہوئی اس کے اندر 83 مرد اور 18 عورتیں، 83 مرد 18 عورتیں یہ تشریف لے گئے۔ واپس وہ لوگ کیوں آئے؟ ایک افواہ پھیلی کہ مکہ والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، حالات پرامن ہو گئے ہیں، ہم واپس چلیں۔ اس پر پہلے جو لوگ گئے تھے 11 مرد اور 4 عورتیں وہ واپس آ گئے، لیکن جیسے ہی مکہ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ حالات تو اور زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، قریش مکہ تو اور زیادہ مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اس پر جو ہے یہ لوگ دوبارہ گئے، 83 مرد اور 18 عورتیں۔ یہ اہم بات ہے، ان دونوں کی تعداد ذہن میں رہے، 11 مرد 4 عورتیں، 83 مرد 18 عورتیں۔ تو 690 میں جب یہ حضرات چلے گئے تو اس کے پیچھے 2 بڑے بہادر لوگ، ان کو اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا۔ ایک آپ کے چچا ہیں اور رضائی بھائی بھی، یعنی آپ کے دودھ شریک بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شکار پر گئے ہوئے تھے، واپسی پر کسی نے بتایا کہ آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے پتھر مارا جس سے خون نکلا۔ تو اب یہ اپنے حضور علیہ السلام کے پاس نہیں گئے، بات نہیں پوچھی، محبت تھی، بھائی سگے بھائی بھی ہیں، ایک رضائی بھائی بھی ہیں اور بھتیجے بھی ہیں۔ تو وہیں سے واپس گئے ابو جہل کے پاس اور اس کے سر میں اتنی زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور پھر آ کر حضور علیہ السلام سے کہنے لگے، بھتیجے اب تو آپ خوش ہو گئے نا، میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ تو حضور علیہ السلام
کی نظر تو بہت آگے، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، آپ مسلمان ہو جائیں مجھے زیادہ خوشی ہے۔ اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عرب کے شیر، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے والے ایسے بہادر آدمی، آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان تھے، اور 3 دن کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے دعا گو تھے، اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے جو تجھے پسند ہو اسلام کو اس کے ذریعے سے قوت عطا فرما، کہ ہم اب تک جو اسلام قبول کر چکے ہیں لوگ وہ کمزور لوگ ہیں، وہ طاقتور نہیں ہیں، وہ وڈیروں کے اندر نہیں بیٹھتے، اور یہ وڈیرے جو ہیں ان میں سے یہ 2 لوگ، ابو جہل جس کا اصل نام عمر بن حشام تھا اور عمر بن خطاب، ان میں سے جو تجھے پسند ہو اس کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا۔ عمر بنیادی طور پر اسلام کے دشمن تھے۔ مشرکین مکہ کے درمیان ایک مجلس ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ اسلام جو ہے وہ روز بروز بڑھتا جا رہا، لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں اور ہمارے مکہ کے حالات جو ہیں وہ بگڑ رہے ہیں، تو کوئی ایسا ہونا چاہیے ہم میں سے جو ایک ہی دفعہ جو ہے ان کے سردار کا سر قلم کرے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یہ کام میں کروں گا۔ تو اس پر جو ہے ابو جہل بڑا خوش ہوا، کہنے لگا اگر تم ایسا کر لو تو تمہیں 100 اونٹ دوں گا، 100,000 اوقیہ چاندی دوں گا، 100 اونٹ اور 1000 اوقیہ چاندی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کے ارادے سے گھر سے چلے تو راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ ہیں یا کوئی اور صحابی، ان سے ملاقات ہوئی، پوچھا عمر خیریت ہے، آج ننگی تلوار لے کر جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ من ذالک سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا، ان سے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں۔ غصے سے بھر گئے اور وہیں سے اپنی ہمشیرہ کی طرف گئے، ان کی بہن فاطمہ گھر کے اندر حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے قرآن پڑھنے میں مصروف۔ تو جب عمر نے آ کے دروازہ بجایا، پوچھا کون؟ عمر۔ تو خباب رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ایک طرف چھپا دیا، تو جیسے ہی دروازہ کھولا تو عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دم چڑھائی کر دی، تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے؟ کہا اگر وہ دین سچا ہو تو۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا اور ان کو مارا اور اپنی بہنوئی کو بھی مارا، جس سے ان کا خون آلود ہو گئے۔ تو جب دیکھا ان کی ہمشیرہ کہنے لگی ہمیں اس لیے مارا جاتا ہے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اللہ کی قسم ہم نے واقعی اسلام قبول کر لیا ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو خباب کے بیٹے ہو اور ہم سے اسلام چھڑوا لو گے، اگر تم خباب کے بیٹے ہو تو میں خباب کی بیٹی ہوں، میں اسلام نہیں چھوڑوں گی۔ تو اس پر جو ہے فرمایا کہ مجھے قرآن دکھاؤ، کیا پڑھ رہے تھے؟ کہ تم ناپاک ہو، ہر مشرک ناپاک ہوتا ہے، پہلے تم وہ پاکی حاصل کرو، نہاؤ، اس کے بعد جو ہے تمہیں قرآن دکھاؤ۔ جب انہوں نے نہا دھو کے قرآن کو سنا تو ایک دم طبیعت بدل گئی، تو مجھے حضور علیہ السلام کی مجلس میں لے چلا اور حضور علیہ السلام کی صحبت میں تشریف لے گئے اور اسلام قبول کیا۔ عمر وہ صحابی ہیں جن کے اسلام لانے سے اسلام کو قوت ملی، ایسے وہ صحابی جن کو خود اللہ سے حضور نے مانگا ہے، عمر وہ صحابی۔ 790 میں نبوت کے 7ویں سال قریش مکہ نے یہ فیصلہ کیا، ایک معاہدہ کیا کہ اسلام بڑھ رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، کیوں نہ ہم بنو ہاشم اور بنو مطلب ان کے خلاف بائیکاٹ کرتے ہیں، مقاطع کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں مکہ چھوڑ دیں، مکہ سے باہر چلے جائیں، کیونکہ ان کی وجہ سے مکے کے حالات بگڑ رہے ہیں، نہ یہ حضور علیہ السلام کو ہمارے حوالے کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے بدلہ لے سکیں، اور نہ ہی یہ جو ہے ان کو سمجھاتے ہیں کہ وہ اس کام سے باز آ جائیں۔ تو اس پر جو ہے
ایک معاہدہ ہوا کہ جب تک ان کی قوم کے لوگ بنو ہاشم اور بنو مطلب ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کرتے، کوئی آدمی ان سے خرید و فروخت نہیں کرے گا، نہ ان سے ملے گا، نہ ان کے پاس کھانا پینے کا سامان ہمیں بیچے گا۔ یہ معاہدہ منصور بن اکرمہ نے تحریر کیا، بیت اللہ پر لٹکا دیا گیا۔ جس کام کو عظمت دی جاتی تھی اسے بیت اللہ کی دیواروں پہ لٹکا دیا جاتا تھا تاکہ ہر کوئی اس معاہدے کی پابندی کرے۔ بنو ہاشم سے بول چال بند ہو گئی۔ تو یہ حضرات جو ہیں مکہ سے باہر بنو ابو طالب کی ایک گھاٹی تھی جسے شعب ابی طالب کہتے ہیں، تو اس گھاٹی میں یہ لوگ آ گئے۔ خاندان ہے، اب خاندان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں بھی کیا، لیکن کہ ایک خاندانی محبت تعلق بھی ساتھ ہے، اسلام قبول نہیں بھی کیا تب بھی حضور کے ساتھ ہیں، حضور کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس پر جو ہے یہ حضرات 3 سال تک، 3 سال 7 سے لے کر 10 نبوی تک 3 سال سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حصار میں رہے ہیں۔ قریش مکہ نے معاہدے پر سختی سے عمل درآمد کیا، سخت نگرانی کی جاتی، کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ملے۔ اب یہ بچے ظاہر ہے بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، تو یہ بھوک سے تڑپتے تو وہ خوش ہوتے۔ تو ان حضرات نے درختوں کے پتے توڑے اور ان کو کھایا اور اس طریقے سے 3 سال گزارے۔ 3 سال کے بعد جو ہے یہ حضرات وہاں سے آزاد ہوئے۔ وہ بھی کیسے کہ قریش کے چند راہم دل لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو انہوں نے جو ہے اس کو معاہدے کو ختم کرنے کی کوشش شروع کی، لیکن اللہ کی طرف سے امر یہ ہوا کہ اس معاہدے کی جگہ کو دمک نے چاٹ لیا، صرف ایک جگہ باقی رہی جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا، وہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ تو 3 سال کے گزارنے کے بعد یہ حضرات مکہ واپس آئے، لیکن ان تکالیف کی وجہ سے 2 بڑی ہستیاں، 2 آپ کی شفیق ہستیاں، ایک تو آپ کے چچا ابو طالب 80 برس کی عمر میں انتقال فرما گئے، اور اس کے ٹھیک 3 دن کے بعد آپ کی زوجہ اولا خدیجہ الکبریٰ، اسلام کے اوپر سب کچھ قربان کرنے والی 65 سال کی عمر میں داغ وفات کرتی۔ اس سال کو 10 نبوی کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ 10 نبوی عام الحزن ہے، غم کا سال، عام حزن، عام الحزن، غم کا سال۔ عام بھی سال کو کہتے ہیں، سنہ بھی سال کو کہتے ہیں، تو عام الحزن، غم کا سال۔ تو یہ آج کا ہمارا لیسن تھا، اس میں ہم نے یہ ڈسکشن کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی مشکلات پیش آئیں اور کیسے کیسے جو ہیں حضور علیہ السلام نے دین کو پھیلانے کی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کیں اور یہ اسلام کی دولت ہم تک پہنچائی ہے۔ اگر وہ لوگ اس طرح کی کاوشیں نہ کرتے تو دنیا میں اسلام کیسے آتا؟ اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور ان کی ان قربانیوں کو ذہن نشین فرمائے کہ بھائی ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ لوگ کاوشیں کرتے رہے اسلام کو پھیلانے کی، اور ہم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے کیا کیا کاوشیں کی ہیں۔ اللہ ہمارا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔